والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین الطیبین واصحابہ الہادیین المہدیین قال اللہ تعالی فی الکتاب المبین تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ مخبرا وآمرا ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا خاتم النبیین۔ تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ تعالی جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے، جو خالق ارض و سماوات بھی ہے، مالک کائنات بھی اور خالق شش جہات بھی۔ اللہ جل وعلا کی حمد و ثنا کے بعد اللہ کے پیارے، امت کے سہارے، رب کے محبوب، دانائے غیوب، مالک رکاب امم، فخر آدم و بنی آدم، سید سجاں، سیاہ لامکاں، تتمہ دوراں، ندیم کوربختاں، مونس دل فگاراں، جلوہ صبح ازل، نور ذات لم یزل، نیر بطحا، رازدار ما اوحا، شاہد ما طغا، صاحب علم نشرح، معصوم آمنہ، احمد مجتبیٰ، جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار در بار گوہر بار میں بصد عجز و نیاز ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، میرے نہایت واجب الاحترام ذوی الاحتشام برادران اسلام اور بالاختصاص حضرت علامہ مولانا محمد زبیر الیاس نقشبندی مدہ ظلہ العالی، حضرت علامہ مولانا محمد افضال مصطفی صاحب زیدہ شرف و عزت مآب جناب قاری سید جاوید حسین شاہ صاحب زیدہ شرف و حضرت علامہ مولانا محمد سلطان مصطفی صاحب زیدہ مجدہ اور میزبان محفل حضرت علامہ محترم جناب محمد سلیم کمانڈو صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے سامنے پارہ نمبر 3 میں سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 253 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا تِلْکَ الرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ، یہ رسول ہیں، ہم نے ان میں سے بعض کو
بعض پہ فضیلت عطا کی۔ منہم من کلم اللہ، ان میں سے بعض وہ ہیں کہ جن سے اللہ نے کلام فرمایا۔ ورفع بعضهم درجات، بعض وہ ہیں کہ جن کے درجوں کو اللہ نے بلند فرمایا۔ اس آیت مقدسہ کے اندر جن سے اللہ نے کلام کیا اس سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، اور جن کے درجات کی بلندی کا ذکر ہوا ہے اس سے مراد ہمارے آقا کریم کی ذات پاک ہے۔ آج کی نشست میں عظمت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر چند دلائل آپ کی خدمت میں رکھنا چاہوں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے۔ انسان کی عظمت کا تعلق چند چیزوں پر مشتمل ہوتا ہے۔ انسان کی شخصیت، حیثیت، اس کی ظاہری خوبصورتی، وضاقتہ، خد و خال، خاندان، قبیلہ، علم، افکار و نظریات، عادات و اطوار، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جن پر عظمت کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اور اس شخص کی عظمت نقطہ عروج پہ سمجھی جاتی ہے کہ جس کے سامنے اس کے مخالفین اور دشمن بھی سر تسلیم خم کر دیں۔ اپنی مسند پر ہر بندہ مقتدر ہوتا ہے، لیکن جو اپنے ہم منصب لوگوں کے جرمٹ میں امام مانا جائے وہ لائق تحسین ہوا کرتا ہے۔ انسان کی عظمت کا تعلق تینوں زمانوں سے ہوتا ہے، ماضی، حال اور مستقبل۔ کچھ لوگوں کا ماضی داغدار ہوتا ہے لیکن وہ محنت کر کے، توبہ کر کے اپنے حال کو بہتر کر لیتے ہیں۔ اس دنیا میں جس کسی کو بھی عروج ملا اسے مستقبل میں زوال کا سامنا کرنا پڑا، لیکن اس ایک پوری کائنات میں ایک ذات میرے آقا کی ہے جنہیں اللہ نے زوال نہیں، عروج ہی عروج عطا فرمایا۔ میں نے اپنی پوری گفتگو کا خاکہ آؤٹ لائن کی شکل کے اندر آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے۔ اب میں اسی پیراگراف کو قرآن مجید کی آیات کی روشنی کے اندر ان کو پر کروں گا اور آپ کی توجہ کا طلبگار ہوں۔ آپ کی حوصلہ افزائی کا میں درخواست گزار ہوں۔ حضرات گرامی قدر، سب سے پہلی چیز نبی کے خاندان پہ غور کریں۔ پارہ نمبر 19 سورہ شعراء، آیت نمبر 217، 218 اور 219۔ اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ الَّذِي يَرَاكَ حِينَ تَقُومُ وَتَقَلُّبَكَ فِي السَّاجِدِينَ۔ اس رب پہ توکل کریں اے میرے محبوب جو غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے، جو تمہیں دیکھتا تھا جب تم رکتے تھے اور جب تم سجدہ کرنے والی پیشانیوں میں گردش کرتے تھے۔ ان آیات کی تفسیر میں علماء بیان کرتے ہیں کہ پیشانیوں سے مراد حضرت عبداللہ سے لے کے حضرت آدم تک کی جملہ پیشانیاں ہیں جن میں حضور کا نور گردش کیا کرتا تھا۔ آقا کریم کے سارے آبا بھی پاک تھے، ساری مائیں بھی پاک تھیں۔ آقا کریم ارشاد فرماتے ان اللہ اصطفیٰ کنانۃ من ولد اسماعیل واصطفیٰ من بنی کنانۃ
قریشن وصطفیٰ من قریشن بنی ہاشم وصطفانی من بنی ہاشم او کما قال۔ فرمایا اللہ نے اولاد اسماعیل میں سے بنو کنانہ کو چنا، بنو کنانہ میں سے اللہ نے قریش کو چنا، اور قریش میں سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا، اور بنو ہاشم سے چن کے اللہ نے مجھے اپنا محبوب بنا لیا۔ مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا۔ اللہ نے کائنات پیدا کی، اس کے دو حصے رکھے، ایک اعلیٰ ایک ادنا۔ پھر اعلیٰ طبقے کے اللہ نے قبائل بنائے، محبوب کو بہترین قبیلے میں رکھا۔ پھر بہترین قبیلے کی آگے شاخیں بنائیں، محبوب کو بہترین شاخ میں رکھا۔ پھر بہترین قبیلے میں سے اللہ نے ایک عظیم ماں چنی، ایک بہترین باپ چنا، اور محبوب کو بہترین والدین عطا فرما دیا۔ آقا کریم کا ماضی دیکھیں، میرے کریم کا ماضی بھی درخشندہ تھا، میرے حضور کا حال بھی بڑا نیر اور تاباں تھا، اور میرے آقا کا مستقبل بھی بڑا لازوال ہے۔ ماضی سنیں کیسا ہے۔ پارہ نمبر 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 89، اللہ ارشاد فرماتا وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ اللہ فرماتا یہ مدینہ کے یہودی میرے محبوب کے آنے سے پہلے اپنے دشمنوں پہ فتح مانگا کرتے تھے۔ 300 سال پہلے مدینہ کے یہودیوں نے جو دعا کی اس کا ذکر اللہ یہاں بیان فرما رہا ہے۔ دعا کیسے کی تھی؟ اللہم انا نسألک بحق نبیک الذی وعدتنا ان تبعث فی آخر الزمان ان تنصرنا اليوم علی عدونا فینصرون۔ علامہ علوسی لکھتے ہیں کہ وہ اس طرح دعا کرتے تھے کہ اللہ ہم تو اس سے سوال کرتے ہیں اس نبی کا وسیلہ ڈال کے جس کا تو نے ہم سے وعدہ کیا ہے کہ وہ آخری زمانے میں آئے گا، یا اللہ ہمیں ہمارے دشمنوں پہ فتح عطا کر دے۔ فینصرون، جب یہودی حضور کا وسیلہ ڈال کے دعا کرتے تو اللہ ان کو بھی فتح عطا فرما دیتا تھا۔ اس سے 3 چیزیں ثابت ہوئیں۔ ایک چیز تو یہ ثابت ہوئی کہ آقا کریم دنیا پہ بھی آئے نہیں، ماضی کے اندر حضور کا ذکر جاری تھا۔ دوسری چیز کہ یہودی بھی وسیلہ مصطفیٰ ڈال کے دعا کرتے تھے، اللہ ان کی دعا رائگاں نہیں جانے دیتا تھا۔ اگر اپنے امتی حضور کا وسیلہ ڈال کے دعا کریں گے تو یہ محروم کیسے رہیں گے۔ تیسری چیز فلما جاءہم ما عرفوا، جب ان کے پاس آ گیا جس کو پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو اس کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، اللہ فرماتا کافروں پہ اللہ کی لعنت۔ اہل علم بیٹھے ہیں، یہاں جو لعنت بھیجی گئی ہے اس سے مراد مشرکین نہیں، بت پرست نہیں، یہودی ہیں، صاحب نبی ہیں، صاحب کتاب ہیں، لیکن رب نے اپنے نبی کے منکروں کو کافر بھی کہا، لعنت بھی بھیجی۔ اور اس آیت کا مفہوم مخالف یہ بنتا ہے، مفہوم موافق تو یہ ہے کہ اللہ کا نبی کا منکر کافر پہ اللہ کی لعنت، اور نبی کا دیوانہ مومن پہ اللہ کی رحمت۔ یہ حضور کا ماضی ہے، حضور دنیا پہ آئے نہیں، ذکر ہو رہا ہے۔ اور آقا کریم کا حال دیکھیں، پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت نمبر 72۔ یہ گزارش کروں گا کہ جب میں آیت کا نمبر بولوں تو آپ نے سبحان اللہ کہہ لینا ہے ذرا۔ یہ گفتگو پہ توجہ دلانا سنت رسول بھی ہے۔ حضور خطبہ حجۃ الوداع فرما رہے تھے نا، تو حضور بار بار ارشاد فرما رہے تھے قولی واسمعوا قولی، اور میری بات سنو، واقعلو ہو، میری بات پہ توجہ تو کرو۔ بات پہ توجہ دلانا معیوب نہیں، معیوب طریقہ ہے کہ ہاتھ کھڑے کرو، ٹانگیں کھڑی کرو، یہ کرو وہ کرو، نہیں، توجہ دلانے کے لیے سبحان اللہ کہلوانا، توجہ دلانا سنت رسول سے ثابت ہے۔ تو اس لیے آپ نے پیار سے کہنا ہے سبحان اللہ، جب کوئی اچھی بات آئے، وہ نقطہ سمجھ آئے، یا آیت کا نمبر یا آیت سنے تو آپ نے سبحان اللہ کہنا ہے۔ یہ آپ کے لیے باعث برکت بھی ہوگا، باعث
ثواب بھی ہوگا۔ تو پارہ نمبر 14 سورہ ہجر آیت نمبر 72 اللہ فرماتا لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون۔ اللہ فرماتا محبوب مجھے تیری عمر کی قسم، یہ کافر اپنے نشے میں بہکے ہوئے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ ما خلق اللہ نفسا اکرم علیہ من محمد وما اقسم بحیات احد الا بحیاتہ۔ یہ ابن عباس ہیں، حبر الامہ، حضور کے صحابی ہیں، حضرت عمر کی مجلس کے یہ فرنٹ لائن میں بیٹھا کرتے تھے۔ عمر تھوڑی تھی لیکن عمر ترجیح زیادہ دیتے تھے۔ کسی نے کہا یہ 9 عمر لڑکے، حضرت عمر فرماتے ہیں میں عمر نہیں دیکھ رہا، میں حضور کا عطا کردہ علم دیکھ رہا ہوں۔ یہ کوئی آج کا خطیب نہیں جس کا جملہ ہے، صحابی رسول کا قول ہے۔ وہ کہتا ہے ما خلق اللہ نفسا اکرم علیہ من محمد۔ ابن عباس فرماتے کہ اللہ نے حضور سے بڑھ کے کوئی معزز پیدا ہی کوئی نہیں کیا۔ حسینہ جمیلہ دا منہ مڑ دیتا، خدا نے محمد بنا کے قلم توڑ دیتا۔ اور پھر ابن عباس فرماتے ہیں کسی کی زندگی کے اللہ نے قسم ارشاد نہیں فرمائی، ہر کوئی یہی کہتا رہا مجھے رب کعبہ کی قسم۔ آدم یہی کہتے رہے مجھے رب کعبہ کی قسم، نوح نے کہا مجھے رب کعبہ کی قسم، ہر نبی کہے مجھے اللہ کی قسم، اللہ کہے مجھے محمد عربی کی قسم۔ یہ میرے آقا کا حال ہے، زمانہ حال۔ پارہ نمبر 27 سورہ طور آیت نمبر 48 اللہ فرماتا وَاصْبِرْ لِحُکْمِ رَبِّکَ فَإِنَّکَ بِأَعْیُنِنَا۔ اللہ فرماتا محبوب اپنے رب کے حکم پہ صبر کرتا جا، زمانے کی نظریں میرے در کی طرف لگی ہوئی ہیں اور میں خدا ہوں کہ تجھے دیکھتا رہتا ہوں، تو میری نگاہوں میں بستا ہے۔ پارہ نمبر 30 میں آپ کا 1 منٹ بھی ضائع نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ پارہ نمبر 30 سورہ دحا آیت نمبر 5 اللہ فرماتا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى۔ محبوب میں وعدہ کرتا ہوں کہ ہر آنے والی گھڑی تیرے لیے پہلی گھڑی سے بہتر ثابت ہو کے آئے گی۔ آج ہر چیز کو زوال ہے، ہر چیز نیچے کو آ رہی ہے، نمازی گٹ گئے، سچ مٹ گیا، وعدہ وفائی ناپید ہو گئی، المختصر کا ہر چیز نیچے کو آ رہی ہے پر ذکر مصطفیٰ اوپر کو جا رہا ہے۔ یہ وعدہ خدا بندی۔ ایک چیز میں نے عرض کی، علم کے اندر 3 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہوتا ہے استاد، ایک ہوتا ہے شاگرد، ایک ہوتی ہے کتاب۔ علم کے 3 بنیادی عناصر ہیں، استاد، شاگرد اور کتاب۔ میں کسی انسان کا شاگرد ہوں، میرا استاد انسان ہے، ایک نہیں، میرے سینکڑوں اساتذہ ہیں، ان میں سے کوئی ایک بھی معصوم نہیں، ان کے اندر انسانی ناطے سے ان کے اندر ہوں گی کمیاں کوتاہیاں، لیکن میں قربان جاؤں علم میں کمی تب رہتی ہے جب ان 3 میں سے کوئی ایک چیز کمزور ہو، یا استاد میں نقص ہو، یا پھر شاگرد کے اندر کوئی کمی ہو، اور یا پھر کتاب میں کوئی نقص ہو۔ توجہ کرنا، میرے نبی کا پارہ نمبر 30 ہے سورہ اعلیٰ آیت نمبر 6 اور 7۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ علم میں کمی تب رہے گی جب ان 3 میں سے کسی ایک چیز کے اندر ڈیفیکٹ ہوگا۔ نمبر 1 استاد میں کوئی کمی ہے، علم میں کمزوری رہ جائے گی۔ نمبر 2 یا شاگرد میں کمزوری ہے، علم میں کمزوری رہ جائے گی، یا کتاب کے اندر کوئی ڈیفیکٹ ہے، نتیجتاً علم میں کمزوری رہ جائے گی۔ لازمی طور پر تینوں میں سے کسی ایک کے اندر کوئی کمی ہوگی، علم میں کمزوری رہے گی۔ اہل سنت و جماعت کلاس کے شاکان رسول ذرا سنو، میرے نبی کا استاد کون ہے اور میرے نبی کا نصاب کیا ہے؟ پارہ نمبر 30 سورہ اعلیٰ آیت نمبر 6 اور 7 میرا مالک فرماتا سنقرئک فلا تنسیٰ الا ما شاء اللہ۔ فرمایا محبوبان قریب ہم تمہیں پڑھائیں گے، ایسا پڑھائیں گے کہ پھر
تو کوئی چیز بھولے گا نہیں مگر جتنی اللہ چاہے. مجھے بتائیں پڑھانے والا اللہ کمی اس میں بھی نہیں, پڑھنے والا رسول اللہ کمی اس میں بھی نہیں, پڑھائی جانے والی کتاب کتاب اللہ کمی اس میں بھی نہیں. تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ جو نبی کے علم میں کمی نکالتا ہے اس کے اپنے سینے میں کھوٹ ہے, ادھر تو کمی ہے ہی کوئی نہیں. توجہ کریں, پارہ نمبر 5 سورہ نساء آیت نمبر 113. وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا. اللہ فرماتا محبوب ہم تمہیں ایسا پڑھائیں گے, ہم نے ہر وہ چیز تجھے سکھا دی جو تو نہیں جانتا تھا. اب کوئی بندہ جان سکتا ہے کہ حضور کیا نہیں جانتے تھے؟ کسی کو نہیں پتا. ماں کی عمومیت کی رینج کوئی باؤنڈ کر ہی نہیں سکتا. حضور کیا نہیں جانتے یہ کوئی نہیں جان سکتا. رب نے کیا علم دیا یہ کوئی نہیں جان سکتا. یعنی جو کچھ بھی حضور نہیں جانتے تھے اللہ نے ہر چیز عطا کر دی. یعنی سیکھنے سکھانے والی علم نام کی ہر چیز اللہ نے یار کی گود میں ڈال دی ہے. اب سکھانے والا جانے یا پھر سیکھنے والا جانے, دینے والا جانے یا پھر لینے والا جانے. اب آپ توجہ کریں ذرا, نبی کا علم جو ہوتا ہے وہ وحبی ہوتا ہے, کسبی نہیں. علماء بیان کرتے ہیں کہ عام بندے کا علم یہ پشتی سے بلندی کی طرف جاتا ہے. مثلا ایک بچہ سنتا پہلے ہے بولتا بعد میں ہے. پہلے سنتا ہے بچہ, پھر سمجھتا ہے, پھر بولتا ہے. جو بچہ پیدائشی بہرا ہوتا ہے وہ گونگا بھی ہوتا ہے. یہ پکی بات ہے اصولی کہ جو بچہ سنتا نہیں وہ بولتا بھی نہیں, سمجھتا بھی نہیں. بچہ پہلے سنتے سمجھتا ہے پھر بولتا ہے, پھر اس کا علم جاتا ہے دل میں. انسان کا علم پستی سے بلندی کی طرف جاتا ہے, لیکن ایک نبی ایسی ذات ہے کہ اللہ نبی کے دل پر علم نازل کرتا ہے اور نبی کا علم بلندیوں سے پستی کی جانب آتا ہے تاکہ پستی والے فائدہ اٹھا سکیں. توجہ کرنے, بڑی میں آپ کو اہم بات بتانے لگا ہوں. میرے آقا کریم نے ساری زندگی لکھا نہیں, لکھا ہوا دیکھ کے پڑھا بھی نہیں. لکھا نہیں, لکھا دیکھ کے پڑھا نہیں. اس لیے اگر حضور لکھتے تو کوئی کافر کہہ سکتا تھا کہ یہ رات کو کہیں سے لکھ کے لے آتے ہیں, صبح قرآن بنا کے پیش کر دیتے ہیں. وہی پر لوگ اعتراض کرتے. اس لیے لکھے نہ پڑے جناب والا شاگرد رشید حق تعالی. حضور کو اللہ نے خود علم عطا کی ہے اور نبی کا علم وحبی ہوتا ہے. حضرت یوسف علیہ السلام تھے نا, آپ سب جانتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں آپ قافلے کے ہاتھوں بک گئے, عزیز مصر کے گھر چلے گئے, پھر جھوٹا الزام آیا, جیل میں چلے گئے, 12 سال جیل کاٹی. واپس جب آپ قید سے چھوٹ کے بادشاہ کے پاس گئے تو جو عزیز مصر تھا, شہنشاہ مصر, آپ نے اس کو جا کے کہا السلام علیکم. کیا کہا؟ توجہ نہیں تواڈی جس طرح کی ہونی چاہیے. کہا السلام علیکم. اور یہ بات یاد رکھیں, جب حضرت آدم نے آدم کے اندر اللہ نے روح پھونکی تو آپ کو پہلے چھینک آئی, چھینک. تو سب سے پہلا کلام تو آپ نے چلو الحمدللہ کہا نا. پھر جب آپ مجلس ملائکہ میں گئے تو آپ نے جا کہا السلام علیکم. ایک بات کرو اگر گراں نہ گزرے تمہاری طبیعتوں پہ, سنے ذرا, سلام کہنا سنت آدم بھی ہے, سنت یوسف بھی ہے اور سنت محمد مصطفیٰ بھی ہے. اور جو لوگ بوقت ملاقات کہتے ہیں, میں منکر نہیں اس کلمے کا, یا علی مدد, اگلا کہتا حق پیر مولا علی یا مدد. منکر میں یا علی مدد کا نہیں, لیکن بوقت ملاقات سلام کیا جاتا ہے. حضرت یوسف نے سلام جا کے کیا تو بادشاہ کو عربی نہیں آتی. بادشاہ نے پوچھا یہ کون سی زبان بولتے ہو؟ حضرت یوسف نے فرمایا یہ میرے جد امجد اسماعیل علیہ السلام کی بولی ہے, یہ عربی زبان ہے. بادشاہ کو عربی نہیں آتی تھی, لیکن عربی کے علاوہ اس کو 70 بولیاں آتی تھی. مصر کے بادشاہ کو اس نے اپنی بےزتی کا بدلہ لینے کے لیے
حضرت یوسف کو انڈر پریشر کرنے کے لیے اس نے 70 بولیاں بولی یکے بعد دیگے. خدا کی قسم وہ جو بھی بولی بولتا تھا یوسف وہی بولی بول کے اس کے کلام کا جواب دے دیتے تھے. مجھے بتائیں یوسف نے کہاں پڑھا ہے؟ یوسف علیہ السلام کسی مدرسہ میں نہیں گئے. جناب یوسف کسی وہاں اس وقت کے مروجہ تعلیمی ادارے میں نہیں گئے. کچھ عمر گزر گئی بھائیوں کا ظلم کاٹتے, کچھ عمر گزر گئی عزیز مصر کے گھر, کچھ عمر گزر گئی جیل خانے میں. یوسف کو کس نے پڑھایا تھا؟ تو پتا چلا نبی کسی انسان کا محتاج نہیں ہوتا, نبی کو خود اللہ تعالیٰ علم کا نور عطا فرمایا کرتا ہے. علماء بیان کرتے ہیں کہ حضرت آدم کو 10 لاکھ زبانیں آتی تھی. پوٹینشلی 10 لاکھ زبانیں حضرت آدم کو آتی تھی. کائنات میں علم جتنا ترقی کرے گا آگے کلاسیفیکیشن ہوگی, یہ علم میڈیکل کا ہے, یہ جغرافیہ ہے, یہ میتھمیٹک ہے, یہ سائنس ہے, یہ فلکیات ہے, یہ علوم ریاضی ہے, یہ علم حیات ہے, علم توقیت ہے. خدا کی قسم قیامت تک زمانہ جتنی ترقی کرے گا علم کے میدان کے اندر اللہ نے سارے کا سارا علم بالقوہ حضرت آدم کو عطا کیا ہوا تھا. اور میں نے ایک جگہ پہ پڑھا شاہ عبد الحق کا قول ہے کہ اللہ نے جتنا علم حضرت آدم کو دیا تھا وہ روح مصطفیٰ کے وسیلے سے دیا تھا. اگر انہیں اتنی زبانیں آتی ہیں تو میرے آقا کو کتنی زبانیں آتی ہوں گی. پارہ نمبر 13 سورہ ابراہیم آیت نمبر 4 اللہ فرماتا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ. کہو ذرا سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر جس قوم کی جانب رسول بن کے جاتا ہے اس قوم کی بولی عطا کر کے بھیجتے ہیں. ہر نبی ایک قوم کا نبی اور ہر نبی کو ایک قوم کی بولی آتی تھی, لیکن آقا کریم فرماتا ہے وَأُرْسِلْتُ إِلَى الْخَلْقِ كَافَةً. فرمایا میں پوری خدائی کی جانب اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں. جہاں تک خدا کی خدائی ہے وہاں تک میرے پیارے کی مصطفیٰ ہے. پتہ چلا جو حلقہ نبی کا ہوتا ہے حلقے کی بولی نبی جانتا ہے. ہر نبی کا حلقہ ایک قوم, ہر نبی ایک قوم کی بولی جانتا تھا. میرا نبی کل کائنات کا نبی ہے اور پتہ چلا کل کائنات کی بولیاں میرے محمد کو آتی ہیں. اگر تسا مٹھا سبحان اللہ کہنا تو میں تقریر چھڑ نہیں جا. میں مصطفی ضرور ہے پر میرا مزاج تھوڑا وکھرا ہے. میں جا کے تقریر کرنا تو سنانا کچھ تگو میں سنن دادی نہیں ہے. سبحان اللہ ذرا اے پچھلے بندے نہیں بول دے پہ وہ بھی ذرا بولو سبحان اللہ. سرکار کا علم دیکھیے. قرآن یاد کرتے ہیں حافظ صاحب, حافظ ہیں آپ ماشاءاللہ الحمدللہ حافظ ہیں. سلطان صاحب حافظ ہیں, افضال چٹھا صاحب حافظ ہیں. حافظ کیسے بنتے ہیں؟ ایسے نہیں بن جاتے. کتنی پلکوں سے نمی مانگ کے لائی ہوگی, تب پیاس پھول کی شبنم نے بجھائی ہوگی. بچہ 8 سال عمر ہے, 7 سال 5 سال یا 10 سال بچہ جاتا ہے وضو کرتا ہے, سحری 4 بجے اٹھتا ہے, ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے استاد کے سامنے زانو تلمس طے کرتا ہے. ایک ایک قائد کو 1000 بار پڑھتا ہے بچہ, پھر جا کے وہ حافظ بنتا ہے. حفظ کے بعد استاد مار چنڈیاں ڈال دیتے ہیں, پڑھو بیٹا قوف حروف حلقی ہے, قلقلہ کرو, ادغام کرو, اظہار کرو, اخفاء کرو. بڑے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں. جب قرآن اترنے لگا میرے آقا جب جبریل قرآن دے کے جاتا تو میرے آقا جلدی کرتے تاکہ کوئی لفظ رہ نہ جائے. حضور تیز پڑھتے جلدی ازبر کر لوں. رب نے کیا فرمایا؟ پارہ نمبر 29 سورہ قیامت آیت نمبر 16 سے لے کے 19 تک اللہ فرماتا لا تحرک بہی لسانک لتعجل بہی ان علینا جمعہ وقرآنہ فاذا قرأناہ فاتبع قرآنہ ثم ان علینا بیانہ. اللہ فرماتا محبوب رٹے لگا کے قرآن یاد کرنے والے اور لوگ ہیں, تو چپ کر کے بیٹھا رہو, زبان کو حرکت نہ دے, ہم سارا قرآن آپ ہی یاد کروا دیں گے, قرات بھی سکھا دیں گے, معنی و مطالعہ بھی عطا کر دیں گے. مجھے ایک نقطہ میں تمہاری نظر کرنا چاہتا ہوں. جب حافظ قرآن تراویح میں قرآن سناتا ہے تو سارا دن جب وہ سپارہ تیار کرتا ہے تو شام کے بعد یا ظہر کے بعد وہ سپارہ جب سناتا ہے تو کیا چٹی ان پڑھ بابے کو سناتا ہے؟ نہیں, حافظ کے ساتھ دور کرتا ہے. سنانے والا بھی حافظ, سننے والا بھی حافظ.
وہ بھی حافظ ہے، وہ بھی حافظ ہے۔ حدیث میں نہیں آیا کہ جبریل ہر سال حضور کے ساتھ قرآن کا دور کرتے تھے؟ جبریل امین، جبریل سناتے تھے، حضور سنا کرتے تھے۔ مجھے بتاؤ نا ذرا، جو جبریل کو استاد نبی کا مانتے ہیں انہیں پوچھو کہ ظالموں، قرآن اتر تو بعد میں رہا ہے، جبریل پہلے سنا رہا ہے، محمد سن رہا ہے، پتا چلا علم قرآن کا مصطفیٰ کو بھی آتا ہے، اس لیے مصطفیٰ سن رہا ہے، جبریل سنا رہا ہے۔ آگے سنیے، میرے نبی کے علم کی وسعت۔ حضرت عمر حدیث کا راوی ہیں، ان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالا قام فینا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقاما فاخبرنا عن بعض الخلق حتى دخل اہل الجنت منازلهم واہل النار منازلهم حفظ ذلك من حفظ ونسي من نسي او كما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عمر فاروق فرماتے ایک دن حضور ہمارے اندر اٹھ کے کھڑے ہوئے، آقا کریم نے کائنات کی تخلیق کے بارے میں گفتگو شروع کر لی۔ کائنات کے اندر کون سی چیز نہیں؟ کائنات میں تخلیق کی آدم بھی ہے، پیدائش جنت بھی، پیدائش جہنم بھی، فرشتوں کی آفرینش، عرش، لوح، قلم، کرسی، آسمان، تارے، سورج، چاند، ہر چیز کائنات میں ہے کہ نہیں؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ حضرت میرے کریم نبی کائنات کی تخلیق کے بارے میں بیان کرنا شروع ہوئے تو پتا چلا میرے اول ما خلق اللہ نوری، سب سے پہلے کون سی چیز پیدا ہوئی؟ حضور کا نور۔ میرے کریم آقا نے وہاں سے موضوع شروع کیا، عرش، لوح، قلم، کرسی، جنت، دوزخ، زمین، آسمان، ہر شے بن گئی، آدم آ گئے، چلے گئے، اگلا نبی آیا، 1,24,000 نبی آ گئے، ان کی امتیں آئیں، چلے گئے، حضور آئے، قیامت برپا ہو گئی، میزان نصب ہو گیا، حساب کتاب ہو گیا، حتیٰ کہ جنتی جنت میں چلے گئے، دوزخ کی دوزخ میں چلے گئے۔ عمر فرماتے ایک دن کی مجلس کے اندر جو کچھ پیچھے ہو چکا تھا اور جو کچھ آگے ہونے والا تھا سب کچھ آمنہ کے لال نے بیان فرما دیا تھا۔ پھر بھی مولوی کہے کہ نبی کو دیوار کے پیچھے کا نہیں پتا، نبی کو غیب نہیں، خدا کا خوف کرو۔ آج میرا موضوع لمٹڈ ہے، میں موضوع ایک لمٹڈ لے کے آیا ہوں، میرا موضوع لامحدود نہیں، تیار شدہ، پوری طرح میں تیاری کر کے اللہ کے فضل سے جاتا ہوں۔ میرا موضوع تیار شدہ ہے، لیکن میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے کہ فَلَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ إِلَّا أَخْبَرْتُكُمْ مَا دُمْتُ فِي مَقَامِ هَذَا۔ میرے حضور نے فرمایا تمہارا جو جی کرتا پوچھو، اپنی جگہ سے اٹھوں گا بعد میں، لیکن تمہارے ہر سوال کا جواب پہلے دوں گا۔ حضور کا علم دیکھیے، حضرت ابو زید بیان کرتے ہیں، حدثنی ابو زید قال صلی بنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الفجر وصعد المنبر فخطبنا حتى حضرت الظہر فنزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى حضرت العصر ثم نزل فصلى ثم صعد المنبر فخطبنا حتى غربت الشمس فاخبرنا بما كان وبما هو كائن فعلمنا حفظنا او كما قال رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جلسہ عشاء کے بعد شروع ہوئے تو کئی لوگوں کو تھکاوٹ آڑے آ رہی ہے، کئیوں کو نیند ستا رہی ہے، کئیوں کو بیٹھنا مشکل ہو چکا ہے۔ یہ ہمارا جلسہ ہے، سنیں میرے آقا کریم کا جلسہ۔ میرے مصطفیٰ ورگا خطیب کوئی نہیں، ابو بکر ورگا مجمع کوئی نہیں۔ میں گناہ گار ہوں، میں ممبر پہ بیٹھا، میری شان بن گئی ہے، میں نکما بندہ، لیکن مجھے بتائیں جب ممبر والا آپ ممبر پہ بیٹھتا ہو تو کیا سما بن جاتا ہوگا۔ میرے آقا کے بارے میں ابو زید بیان کرتے ہیں کہ حضور نے فجر کی جماعت کروائی، فجر کی جماعت کروا کے سرکار آگے ممبر پہ کھڑے ہو گئے، حضور نے خطبہ شروع کر دیا حتی حضرت ظہر کا وقت آ گیا۔ ظہر کا جب وقت آیا فنازلہ سرکار نیچے اترے، فصلی ظہر کی جماعت کروائی، ثم صعد المنبر پھر ممبر پہ چڑھ گئے، فخطبنا پھر خطبہ شروع کر دیا، حتی حضرت العصر عصر کا وقت آ گیا، ثم نزل سرکار پھر نیچے اترے، فصلی عصر کی جماعت کروائی،
فصائد المنبر، ممبر پہ چڑھ گئے، فخطبنا، پھر خطبہ شروع کر دیا، حتی غربت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہو گیا۔ حضرت ابو زید بیان کرتے ہیں فَأَخْبَرَنَا بِمَا كَانَ وَبِمَا هُوَ قَائِنٌ، جو پیچھے ہو چکا تھا، جو آگے ہونے والا تھا، ہر چیز ہمارے آقا نے بیان فرماتے ہیں۔ فَعَالَمُنَا احفاظُنَا، ہم میں سب سے بڑا عالم وہ تھا جو ان باتوں کو زیادہ یاد رکھنے والا تھا۔ یہ میرے کریم نبی کا علم ہے کہ میرے آقا کے علم میں کوئی کمی نہیں، ہر شے اللہ نے آپ محبوب کو عطا فرما دی تھی۔ اور اپنی گفتگو کے آغاز میں میں نے ایک نکتہ اٹھایا ہے کہ جس شخص کی عظمت کے سامنے اس کے دشمن بھی سر تسلیم خم کر دیں، اس آدمی کی عظمت نقطہ عروج پہ سمجھی جاتی ہے۔ جس کے دشمن بھی اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دیں، اس کی عظمت نقطہ عروج پہ سمجھی جاتی ہے۔ دہائی خدا کی، دشمن تسلیم نہیں کرتا۔ بڑا بندے کے اندر علم ہو، شریک تسلیم نہیں کرے گا۔ پوری کائنات میں ایک ذات میرے آقا کی ہے، کسی نے کلمہ نہیں بھی پڑھا لیکن وہ بھی میرے آقا کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کیے بیٹھے۔ سنیں، ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی کلمہ نہیں پڑھا، تجارت کرنے ملک روم میں گئے، وہاں کا بادشاہ تھا جس کا نام تھا ہرکل۔ ہرکل نے آپ سے پوچھا، ابو سفیان سے، بتاؤ تمہارے شہر مکہ کے اندر جس شخص نے نبوت کا دعویٰ کی ہے اس کے خاندان میں کوئی نبی گزرا ہے پہلے؟ ابو سفیان نے کہا کوئی نہیں گزرا۔ میں 1 منٹ میں تھوڑی سی تفصیل بیان کر کے آگے چلتا ہوں۔ حضرت اسماعیل سے لے کے میرے آقا تک 3000 سال کا عرصہ بنتا ہے اور کوئی نبی اللہ نے پیدا نہیں کیا۔ کیوں؟ اگر کوئی اور آ جاتا تو جو کعبہ بنا کے دعا ابراہیم نے مانگی تھی لوگ کھینچ کے اس کے لیے ثابت کرتے۔ رب نے شبہ ہی پیدا نہیں ہونے دیا۔ اللہ نے 3000 سال کے عرصے میں اور کوئی نبی بھیجا ہی نہیں، ایک بھیجا اور سب کا امام بنا کے بھیجا۔ کہا اس کے خاندان میں سے کوئی نبی نہیں گزرا، اس کے خاندان میں سے کوئی بادشاہ، کہا بادشاہ بھی کوئی نہیں گزرا۔ اس کا کلمہ پڑھنے والے امراء ہیں یا غرباء؟ کہا کہ اس کا کلمہ پڑھنے والے زیادہ لوگ غرباء ہیں۔ اس کا کلمہ پڑھ کے کوئی دوبارہ مرتد ہوئے، اس سے جدا ہوئے؟ ابو سفیان نے کہا کہ وہ پتہ نہیں کیا پلا دیتا ہے جو اس کے قدموں میں آ جاتا ہے، مر تو جاتا ہے لیکن جدا نہیں ہوتا۔ وہ ہرکل، کیسر جس کا لقب ہے، ہرکل نام ہے، اس نے پتہ کیا جملہ کہا تھا؟ بخاری کے اندر موجود ہے 1 نمبر جلد میں۔ اس نے کہا وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ، کہتا ہے کاش میں اس نبی کے پاس ہوتا تو میں اس کے پاؤں دھوتا۔ ہاتھ چما تینو پیڑ پوے جی کردہ چما جتیاں نو، تو انگوٹھے چمنے پہ فتوے لگاتا ہے، وقت کی سپر پاور کا بادشاہ میرے نبی کے پاؤں دھونے کو ترس رہا ہے۔ بخاری میں نہ ہو تو میں ذمہ دار ہوں۔ حضرات سنیے میرے آقا کا رتبہ، حضور کی شان سنیے۔ ایک امریکہ کے اندر ایک مصنف گزرا ہے جس کا نام ہے مائیکل ہارٹ۔ مائیکل ہارٹ نے کتاب لکھی، کتاب کا ٹائٹل ہے 100۔ 100 کا معنی 100۔ کیا 100؟ آگے وہ ایکسپلین کرتا ہے اے رینکنگ آف دا موسٹ انفلوئنشیل پرسن ان ہسٹری۔ اس نے کہا کہ میں نے کتاب لکھی، 100 لوگوں کا نام ذکر کیا جنہوں نے دنیا کے اندر سب سے زیادہ اثر پیدا کیا، سب سے زیادہ نام کمایا۔ میں صدقے کیوں نہ جاؤں؟ وہ مائیکل ہارٹ کلمہ عیسیٰ کا پڑھتا تھا لیکن اس نے نمبر پہلا محمد عربی کو دی ہے اپنی کتاب میں، اور آگے تشریح کرتے ہیں۔ وہ کہتا ہے مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورلڈ's موسٹ انفلوئنشیل پرسنز may surprise some readers and may be questioned by others, but he was only man in history who was supremely successful on both the religious and secular level. It is probable that the relative influence of Muhammad has been larger than the combined influence of Jesus Christ and St. Paul on Christianity. یہ لفظ اگر انگلش کے ہیں، میری اپنی عادت ہے، میں کہتا ہوں قطرے پہ غور کیا، قطرے کو دیکھا نہ کبھی دریا پہ غور کیا،
جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب کے. یہ زبان غیروں کی ہے پر شان تو اپنے نبی کی بیان ہو رہی ہے نا. جو سمپل میٹرک پاس ہے اسے میرا ایک ایک لفظ سمجھ آ رہا ہے. جو نہیں پاس میں ترجمہ کر کے جاؤں گا. اور آپ توجہ کریں, اس نے کہا مائی چوائس آف محمد ٹو لیڈ دا لسٹ آف دا ورڈز موسٹ انفلوئنشل پرسنز may surprise some readers and may be questioned by others. وہ کہتا جب لوگ میری کتاب پڑھیں گے پہلا نمبر محمد عربی کا ہے تو لوگ حیران ہوں گے میری کتاب پڑھنے والے. کچھ لوگ سوال کریں گے مائیکل تیرا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا, کلمہ تو عیسیٰ کا پڑھے, نمبر پہلا مسلمانوں کے نبی کو دے, تو کیا کر رہا ہے؟ اس نے کہا لوگوں سنو, میں نے پہلا نمبر محمد عربی کو کیوں دیا ہے؟ وہ کہتا who was only man in history. وہ کہتا پوری دنیا کی تاریخ میں نے پڑھی, سوانح عمریہ میں نے پڑھی, ببلیوگرافیز میں نے پڑھی, دین میں نے پڑھے, دنیا کی تاریخیں میں نے پڑھی, مجھے پوری کائنات کے اندر پہلے نمبر والا محمد عربی ہی نظر آ رہا ہے, میں کیا کروں؟ وہ کہتا ہے it is probable کہ یقیناً it is probable that the influence of Muhammad on Islam has been larger than the combined influence of Jesus Christ and St. Paul on Christianity. وہ کہتا ہے میں عیسائی ہوں, میرے دین کے اندر عیسیٰ اور سینٹ پال دونوں کو اکٹھا کھڑا کر لو, ان کا دونوں کا مل کے بھی اتنا اونچا قد نظر نہیں آتا عیسائیت کے اندر جنہ اکیلے محمد کا اونچا قد نظر آ رہا ہے. یہ ہے میرے آقا کا مرتبہ. دشمن بھی اسلامیہ پیش کر رہے ہیں. حضرات سنیں, پروفیسر رفیق چودھری بیان کرتے ہیں میں ناروے میں گیا, وہاں پہ جو بچوں کو الاؤنس دیا جاتا ہے اس الاؤنس کا نام ہے عمر الاؤنس. ناروے میں جو الاؤنس بچوں کو دیا جاتا ہے اس کا نام عمر الاؤنس تھا. میں نے پوچھا یار عمر تو ہمارا ہے مسلمانوں کا, تم نے اس الاؤنس کا نام عمر کیوں رکھا؟ تو وہاں کے پارلیمنٹیرینز نے جواب دیا او پروفیسر رفیق چودھری, بچوں کو الاؤنس دینے کی ابتدا بھی تو عمر نے کی تھی نا. جب الاؤنس جاری کرنے والا عمر ہے تو ہم نام کیوں تبدیل کریں؟ حضرت عمر کا نام آج بھی پارلیمنٹ میں درج ہے. مسٹر گاندھی, نہرو لال گاندھی نے تقریر کرتے کیا کہا تھا؟ نہرو لال گاندھی نے کہا تھا ہندوؤں کے مجمع سے کہ میں تمہارے پاس تمہارے سامنے رام چندر جی اور کرشن جی کا حوالہ پیش نہیں کر سکتا کیونکہ یہ دونوں شخصیات تاریخی نہیں. رام چندر اور کرشنا جی دونوں تاریخی ہستیاں نہیں. گاندھی نے کہا تھا میں مجبور ہوں کہ تمہارے سامنے سادگی کی مثال دینے کی خاطر مجھے حضرت ابو بکر اور حضرت عمر کا نام پیش کرنا پڑ رہا ہے. وہ کہتا ہے اتنی بڑی سلطنت کے مالک ہو کر بھی انہوں نے فقیروں جیسی زندگیاں بسر کی تھی. یہ شان ہے خدمت گاروں کی, سردار کا عالم کیا ہو. 2016 8 جنوری روزنامہ جنگ میں باحوالہ گفتگو کر رہا ہوں اللہ کے فضل سے, اور میں نے محنت کر کے عرق نچوڑ کے کتابوں کا تاریخ کا تمہارے سامنے رکھا ہے. موتی اکٹھے کر کے لایا ہوں, پھولوں کا گلدستہ پیش کر رہا ہوں. آپ کی مرضی اگر دل جمی سے لیتے ہیں تو ٹھیک, ورنہ اس موتی کے خریدار بڑے لوگ اللہ کے فضل سے. 8 جنوری 2016 روزنامہ جنگ اخبار میں خبر لگی ہے, نیٹ سے سرچ کر کے دیکھ لیں. بدھ متوں کا لیڈر ہے دلائی لاما. دلائی لاما نے انڈیا کے شہر میسور کے اندر تقریر کرتے ہوئے کہا, اس نے خطاب کرتے ہوئے بدھ متوں کو یہ کہا کہ اگر دنیا کو دہشت گردی سے بچانا چاہتے ہو تو محمد عربی کا دین قبول کر لو. اگر دنیا کو دہشت گردی سے بچانا چاہتے ہو تو محمد عربی کا دین قبول کرو. آگے وہ بیان کرتا ہے, وہ کہتا ہے یہ بات جارج برنارڈ شاہ نے کہی, نپولین نے کہی,
ولیم میور نے کہی، مونٹگومری نے کہی، سٹینلے نے کہی، ایڈورڈ نے کہی، مائیکل ہارٹ نے کہی، ربندر ناتھ ٹیگور نے کہی۔ میں نے تمہارے سامنے 8 نام گنوائے ہیں، میں دوبارہ عرض کر دیتا ہوں۔ جارج برنارڈ شاء 1، نپولین 2، ولیم میور 3، مونٹگومری 4، ایڈورڈ 5، سٹینلے 6، مائیکل ہارٹ 7، ربندر ناتھ ٹیگور 8۔ ان میں سے پہلے 7 عیسائی ہیں یا یہودی، 8واں ربندر ناتھ ٹیگور انڈین قومی شاعر ہے ہندوستان کا۔ دلائی لامہ کہتا ہے 8 یہی کہہ گئے، نپولین، جارج برنارڈ شاء، ولیم میور، مونٹگومری، سٹینلے، ایڈورڈ، مائیکل ہارٹ، ربندر ناتھ ٹیگور، 8 یہی کہہ گئے۔ ان میں سے کوئی ایک بھی مسلمان نہیں، سارے غیر مسلم ہیں، پر 8 کے 8 یہی کہہ گئے کہ محمد عربی جیسا نہ کوئی پہلے آیا ہے نہ کوئی بعد میں آئے گا۔ حضرات دیکھیں اپنے آقا کا رتبہ، دشمن بھی سلامیاں پیش کر رہے ہیں، یہ میرے آقا کی عظمت ہے۔ کسی نے کلمہ نہیں بھی پڑھا لیکن وہ بھی میرے آقا کا موترف ہے، حضور کا موتقد ہے، حضور کو تسلیم کرتا ہے۔ آئیے آگے چلیے۔ میں نے ایک نقطہ اٹھایا تھا کہ بندے کی ذاتی حیثیت، ذاتی ورث کیا ہے، اس کے مطابق عظمت ترتیب پاتی ہے۔ آؤ سنو اپنے آقا کی ورث، سنیں اپنے آقا کا مقام و مرتبہ۔ پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ، آیت نمبر 144۔ اللہ فرماتا ہے قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولینک قبلۃ ترضاها۔ اس کا پہلے بیک گراؤنڈ سن لیں۔ میرے آقا مدینہ پاک گئے، 17 مہینے تک میرے حضور نے مدینہ شریف جا کے بیت المقدس کی جانب منہ کر کے نمازیں پڑھی بھی اور نمازیں پڑھائیں بھی۔ مدینہ پاک جائیں نا تو سچویشن یہ ہے کہ مدینہ سے شمال کی جانب بیت المقدس ہے اور جنوب کی جانب بیت اللہ شریف مکہ معظم ہے۔ میرے کریم آقا جب نماز پڑھا رہے تھے ذرا سچویشن دیکھیں، میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ادھر کھڑے تھے اور جماعت ادھر کھڑی تھی۔ ظہر کی نماز تھی، مسجد بنی سلمہ، میرے کریم آقا 2 رکعتیں پڑھا چکے تھے، 2 ابھی باقی تھیں۔ میرے حضور نے دوران نماز اپنا چہرہ انور اوپر اٹھایا، رب نے جبریل کو نازل فرمایا اور کیا فرمایا؟ قد نرا تقلب وجهك في السماء۔ اے محبوب ہم نے نرا ہے، ارا نہیں۔ اگر ہوتا ارا تو مولوی ترجمہ کرتے کہ رب نے اکیلے دیکھا تھا۔ رب فرماتا نہیں، نرا سونے جب تو نے مکھڑا اوپر اٹھایا میں نے بھی اور میری ساری انتظامیہ نے اپنے اپنے کام چھوڑ کے تجھے تکنا شروع کر دیا تھا۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا۔ میرے استاد قبلہ مصطفی صاحب میرے مرشد ہیں، فرمایا کرتے قبلتاً نکرہ ہے، معرفہ نہیں، بیت اللہ مراد نہیں، نکرہ ہے قبلتاً، یہ تنوین نکرہ کی ہے۔ رب کہہ رہا تھا کہ سونیا بیت اللہ تو کیا ہے، آج جدھر تیرا جی کرتا منہ پھیر، اگر تو چاہے گا ہم کسی پہاڑ کو بھی قبلہ ہی بنا دیں گے۔ سارے نہیں سبحان اللہ کہہ رہے، میرے شاردہ رواج میں ہے کوئی نہیں تھے، چلو کوئی نہیں آپ ہی مرنا ہے تو کوئی نہیں، گل حاضر ہاں ساڑی زندگی حضور واسطے یہ۔ حضرات کہیں سبحان اللہ۔ حضور نے اور پھر دیکھیں 2 رکعتیں باقی تھیں، 2 ابھی پڑھی گئیں۔ رب سے سوال کیا کہ مولا آج تم نماز کا ٹائم تبدیل کریں تو پہلے اعلان کرتے ہیں دیہاڑی کہ کل ظہر کی نماز پڑھیں گے 1:30 بجے، سردیاں آ رہی ہیں، آج کل تو نماز کا ٹائم تبدیل کرنا تو پہلے اعلان ہوتا ہے ایک دن، یا اللہ تیرے قبلے کی تحویل کا معاملہ تھا، یہ 4 رکعتیں پوری ہو جاتی، کبھی امام ادھر ہے، میرے آقا نے منہ موڑا نا جب اباؤٹ ٹرن کی صورت میں، تو جو مقتدی تھے وہ آگے آ گئے، یعنی پہلے حضور ادھر تھے اور مخالف جانب منہ موڑا تو مقتدی سارے آ گئے آگے۔
پھر سارے چکر کاٹ کے پیچھے گئے، رب سے عرض کیا یا اللہ کبھی امام ادھر مقتدی ادھر، اور کبھی مقتدی ادھر اور امام ادھر، دو ہی تو رکھتے تھی، ہم تو نماز کا ٹائم تبدیل کریں تو ایک دن اعلان پہلے کرتے ہیں یا اللہ تیرے قبلے کی تحویل کا معاملہ تھا۔ رب نے فرمایا لوگوں چپ کرو، قبلے کی تحویل کے لیے میرے محبوب نے مکھڑا اوپر اٹھایا تھا، اب میری نماز پوری بعد میں ہوگی، یار کی مرضی پوری پہلے ہوگی۔ کستوریاں دا می وسیا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، کستوریاں دا می وسیا جدوں یار نچوڑیاں زلفاں، کعبہ ادھر مڑ گیا سائم جدھر یار نے موڑیاں زلفاں۔ جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، جس طرف وہ نظر نہیں آتے ہم وہ رستہ ہی چھوڑ دیتے ہیں، قبلہ بنتا ہے اس طرف ریاض، رخ جس طرف وہ موڑ دیتے۔ ایک سوکھا واقعہ سناؤں تاکہ آپ کا ذوق ذرا تھوڑا سا جان پکڑی لے ذرا۔ حضور گئے پہلے تھے ادھر، جب میرے آقا نے منہ موڑا مقتدی آ گئے آگے، تو واقعہ یاد آیا کہ امام آگے ہوتا ہے امام پیچھے نہیں ہوتا۔ سنیں ذرا واقعہ۔ میرے سونے آقا کی عمر تھی 6 سال، میرے آقا کھیلتے کھیلتے مکے سے نکل گئے دور، جنگل کا علاقہ بیاباں۔ ابو جہل کہیں سے واپس آ رہا تھا، سفر تجارت تھے، اس نے جب سرکار کو کھیلتے دیکھا اس نے سوچا کہ بچہ ہے عبد المطلب کا پوتا ہے، کوئی چیز گزاند نہ پہنچائے۔ ابو جہل نے میرے آقا کو اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھایا، عمر تھی 6 سال، اونٹنی کی لگام کھینچی، اونٹنی چلتی نہیں، اونٹنی کو کچوچا مارا، اونٹنی ہلتی نہیں۔ اونٹنی نے کہا یا اللہ مجھے زبان تو عطا کر۔ اللہ نے اونٹنی کی دعا قبول کی، اونٹنی بولنے لگ گئی۔ اونٹنی عربی بول کے پتہ کیا کہتی ہے؟ یا احمقو هو الامام کیف یکون خلف المقتدی۔ پنجابی چ ترجمہ کرا اونٹنی دی بولی دا، اونٹنی کہن لگی بیوقوفا جنوں پیچھے پیا بہانے، او تو امام ہے، امام پیچھے نہیں امام اگے ہوندا ہے۔ ابو جہل کہتا ہے میں نے اٹھا کے حضور کو آگے کیا تو پھر اونٹنی نے چلنا شروع کیا۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقبی ہوں وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں، دیدار نبی کا ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ اور ابو جہل کی قسمت دیکھیں، حضرات غور کیجئے، توجہ کیجئے، اس بدبخت نے سب کچھ دیکھا، چاند کو ٹوٹتے دیکھا۔ باس نہ کیا کرو، مجادلہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ اپنے اپنے نصیب کی بات ہوتی۔ ابو جہل نے چاند ٹوٹتے دیکھا، بے ایمان کا بے ایمان رہا، سورج کو لوٹتے دیکھا، بے ایمان کا بے ایمان رہا، کنکروں میں مٹھی میں کلمہ پڑا پھر بھی کلمہ نصیب نہ ہوا، اس کے سامنے اونٹنی نے گواہی دی، بے ایمان کا بے ایمان رہا۔ کلاس کے اندر رہنے والے عشاقان رسول، تم نے کون سا چاند ٹوٹتے دیکھا تھا؟ تم نے کون سا سورج پلٹتے دیکھا تھا؟ تم نے کون سا پتھروں کو کلمہ پڑھتے دیکھا تھا؟ 14 صدیاں بعد آئے ہو، رب کی مہربانی شامل حال ہوئی ہے تو یار کا پیار سینے سے لگا کے بیٹھے ہو۔ انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، جو امی لقبی ہو وہ پڑھائے نہیں جاتے، ہر ایک کا حصہ نہیں، دیدار نبی کا ابو جہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتے۔ حضور کی خاطر آپ نے قبلہ بدل دیا۔ آگے غور کیجئے، پارہ نمبر 9 سورہ انفال آیت نمبر 24۔ آپ کی یاداشت سبحان اللہ، کیا بات ہے، جزاک اللہ۔ غور کریں ذرا، اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم۔ تہاڈا علم ذرا تازہ ہے، مینوں یاد ہوندا نا شاید مینوں واقف نہیں، جڑا دعا یہ تسنیہ کی بنتا ہے والا؟ دعوا، ہاں جی دعوا بنتا ہے۔ مینوں صرف پڑھے کو 20 سال ہو گئے نا تو مینوں یہ تسنیہ یاد ہے، تو علم تازہ تو بھول بیٹھے نے ہر شے۔ اللہ ہی ہے کرم کرے نویں بچیاں ہوتے۔ اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو
استجیبو، لبیک کہو، لبیک کہو، للہ وللرسول، اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے۔ مفتر گوبر ولی کہتا تھا مفتر کہ خادم حسین جاہل آدمی ہے، لبیک یا رسول اللہ کہتا ہے۔ وہ ظالمہ، رب خود کہہ رہا ہے کہ نبی کی آواز پہ لبیک کہو، نبی کی آواز پہ لبیک کہو، کہو لبیک۔ اللہ اکبر۔ اذا دعاکم، جب تمہیں آواز دے، جب فاعل ظاہر ہونا، فعل واحد آتا ہے، فاعل مضمر ہو تو فاعل فعل کے مطابق آتا ہے، فعل فاعل کے مطابق آتا ہے۔ رب سے پوچھا یا اللہ، پیچھے ذاتیں دو، اللہ اور رسول، صیغہ واحد کا، ذاتیں دو، صیغہ واحد کا، یا اللہ یہاں دعوا کیوں نہیں آیا، تثنیہ کیوں نہیں آیا، واحد کیوں آیا ہے؟ رب نے فرمایا لوگوں سن لو، میری اور میرے یار کی ذات ایک نہیں، بات ایک ہے، ذات ایک نہیں، بات ایک ہے۔ بتائیں کلاس کے رہنے والوں، تمہیں کبھی اللہ کی آواز آئی ہے؟ موسیٰ کے بعد کسی کو اللہ کی آواز نہیں آئی، آئی ہے تو آمنہ کے لال کو آئی ہے۔ اللہ فرماتا میں تمہیں آواز دوں، میرا نبی آواز دے، یا اللہ تو آواز دیتا ہی نہیں۔ سب سے اہم جو اعلان تھا، قل هو اللہ احد، سونیا تو کہہ دے کہ اللہ نے توحید رب نے ڈائریکٹ نہیں کیا کہ یا ایھا الناس انی انا اللہ احد، اے لوگوں میں ایک ہوں، اللہ ہوں، وہ بھی اعلان کروایا تو یار سے کروایا۔ یا اللہ تو آواز دیتا ہی نہیں، ہم اس قابل ہی نہیں، ہمیں تو خطاب کرے، تو آواز دے، تو کہتا میں آواز دوں، میرا یار آواز دے۔ حریم کبریا سے آواز آئی، اور میں تمہیں کب آواز دیتا ہوں؟ میرے یار کا آواز دینا، میرا ہی تو آواز دینا ہے۔ ایک صحابی نماز پڑھ رہے تھے، نماز پڑھ رہے تھے صحابی رسول، بخاری کی روایت ہے، حضور نے آواز دی، سوچا چلو پوری کر کے جاتا ہوں، پوری کر کے گئے، دیر کر کے، فرمایا میں نے آواز دی، آیا کیوں نہیں؟ حضور میں نماز پڑھ رہا تھا۔ میرے آقا فرمایا تو نے قرآن نہیں پڑھا؟ رب فرماتا جب میرا محبوب آواز دے تو لبیک کہو۔ نماز توڑی کیوں نہیں؟ توڑ کے میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ خدا کی قسم امتی نماز پڑھ رہا ہو، آمنہ کا لال آواز دے، نماز توڑ کر نبی کی بارگاہ میں جانے کا حکم ہے۔ اب دوسری بات ہے، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ بھی ہمارے مفتی صاحب ہیں، مفتی صاحب ہیں، فاضل ہیں۔ فقہ کا مسئلہ کہ دوران نماز اگر بندے کا سینہ قبلے سے پھر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، اگر سینہ قبلے سے پھرے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ایک بندے نے نماز شروع کی، اس نے رکعتیں پڑھی 1.5، حضور نے آواز دے دی، اس نے نماز وہیں چھوڑی، حاضر ہوا، کریم آقا نے پیسے دیے، جاؤ بازار سے کھجوریں لے کے آؤ، پیسے لے کے بازار گیا، 1.5 گھنٹہ بازار پھرتا رہا، جب کھجوریں خرید کر آئے گا تو مجھے بتائیں نماز کہاں سے شروع کرے گا؟ جہاں سے چھوڑ کے گیا تھا، جہاں سے 1.5 باقی ہے، 2.5 اور پڑے گا۔ مفتی صاحب اس کا سینہ ہی نہیں، ہر شے قبلے سے پھر گئی ہے، 1.5 گھنٹہ بازار میں پھرتا رہا ہے، نماز ٹوٹی کیوں نہیں؟ نماز ٹوٹی اس لیے نہیں، اگر نمازی کا سینہ قبلے سے ہٹے نماز ٹوٹتی ہے، اگر قبلے سے ہٹ کر قبلے کی جانب ہو جائے تو حق نماز ادا ہو جایا کرتا ہے۔ یہ میرے آقا کی ورث ہے، یہ حضور کا مقام ہے۔ آگے آخری ایک آیت گفتگو ختم کرنے سے پہلے، آپ کے شیڈول کو تو میں ویسے نہیں جانتا، لیکن میرا ذہن ہے کہ میں آخر کے اندر ایک آیت پیش کر کے اپنی گفتگو کو میں مکمل کروں، اور 1-2 بات میں نے اصلاح کے طور پہ بھی آخر میں آپ کو عرض کرنی ہے۔ آپ کی طبیعتوں پہ اگر گراں نہ گزری، اگر آپ نے اپنی عالی جناب سے اجازت مرحمت فرمائی تو کروں گا، اگر نہ تو چھوڑ دیں گے۔ ایک بار ذرا کہیں سبحان اللہ۔ ذرا ایک نقطہ میں نے اٹھایا تھا کہ اپنی مسند پر ہر بندہ مقتدر ہوتا ہے، ہر خطیب اپنی مسجد کا خطیب اعظم، ہر پیر اپنے آستانے کا غوث اعظم، ہر MNA اپنے حلقے کا رہنمائے اعظم، اپنی مسند پہ ہر بندہ اعظم ہی ہوتا ہے، اور آج ہم سارے اعظم ہیں۔ اعظم کی لڑائی ہے، مسلک کی تباہی ہے، بس اپنے مسند پہ ہر بندہ اعظم ہے،
لیکن مزہ تب آئے گا جب ساری دنیا کے پیر اکٹھے ہوں، ان میں جو غوث آدم قرار پائے، ساری دنیا کے خطیب اکٹھے ہوں، ان میں جو خطیب اعظم قرار پائے، کمال تو اس کی شان کا ہوگا نا۔ سنیں اپنے آقا کا رتبہ، پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ ایک باری گڑ کے کہو سبحان اللہ ذرا، ایک باری پھر کہہ دو سبحان اللہ ذرا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 79۔ اللہ فرماتا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَحَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ اللہ فرماتا محبوب رات کے پچھلے حصے میں تو تہجد ادا کیا کر، یہ تیرے لیے خاص نفع ہے۔ آگے عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا، ان قریب تیرا رب تجھے مقام محمود پر فائز فرمائے گا، مقام محمود پر بٹھائے گا۔ مقام محمود کیا ہے؟ قیامت کا دن ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتو مقام محمود کو ظاہر کرو، میرے آقا مقام محمود پہ جلوہ گار ہوں گے۔ ادھر آدم، شیس، نوح، دانیال، داؤد، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، صالح، زکریا، یحییٰ، باقی نبی چھوٹی چھوٹی سیٹوں پہ، میرے آقا مقام محمود پہ۔ ابو جہل بھی دیکھ کے رہے گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں، یوں تو سارے نبی محترم ہیں، مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے؟ اللہ فرمائے گا بوتھا بند کر ابو جہل، تو دیکھ کے پڑھ رہا ہے، دیکھ کے پڑھا تو کیا پڑھا، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کل نہ مانیں گے قیامت کو اگر مان گیا۔ اللہ فرمائے گا چپ کر، آج تیری نعت پڑھنا تجھے فائدہ نہیں دے گی، میں تو ان دیوانوں کا بیڑا پار کروں گا جو کلاس کے کی گلی گلی کے اندر بن دیکھے میرے یار کی نعتیں پڑھا کرتے تھے۔ کوئی کہتا نور والا آیا ہے، دیکھو سارے عالم پہ کیسا نور چھایا۔ کوئی کہتا ہے نوری مکھڑا تنارے زلفاں نے کالیاں، کوئی کہتا دھنائے سبل ختم الرسل مولا کل جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، اور کوئی یوں کہتا ہے کہ جیڑے نور تو ٹوری سی گل پہلا مکی گل آ کے اسے نور تے سی، جیڑے نور تو ٹوری سی گل پہلا مکی گل آ کے اسے نور تے سی، ٹوریا سلسلہ جیڑا حضور اتوں ہویا سلسلہ ختم حضور تے سی، اوہ وسیع آن فران اتے جیڑا چمکیا کدی کوہے تور تے سی، جمع بیت حرام وچ ہویا حسن جیڑا پھیلیا بیت معمور تے سی، مظہر ہر شے شان لو لاک دیئے، مظہر ہر شے شان لو لاک دیئے، عرش فرش تے چرچے حضور دینے، عرش فرش تے چرچے حضور دینے، وچ پھلاں دے مہک سرکار دیئے، وچ تاریاں جلوے حضور دینے، روز ازل تو لے کے ابد توڑی فیض ہر پاسے حضور دینے، فضل کون ناپن والا جمع آئیں اچھے اچھے رتبے حضور دینے۔ محمد علی مرزا کے لیے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہوں، ایویں بول قبول نہ بولیا کر، ایک ککے کولے دے شاعر ہوئے نا سردار، ایویں بول قبول نہ بولیا کر۔ مجھے سلیم کمانڈو صاحب نے کہا تھا کہ ہماری مائیں بہنیں بیٹیاں بھی بیٹھی ہیں، چلو ان کے لیے ایک جملہ میں شعر کی روشنی کے اندر کہنا چاہوں گا۔ سردار سائیں نے کیا کہا، ایویں بول قبول نہ بولیا کر، ہندے خسم نراز بڑ بولیاں دے۔ جیڑا ہر وقت بیٹھ کے یہی کہتا ہے اماں کی شے وے، داتا کی شے وے، خواجہ کی شے وے، ولی کی شے نے، بابے کی شے نے، اے دے ورگا بندہ سی نا، ایک طرح گوئے دے کیڑے نو، گوبر دے کیڑے نو ویکھیا نا، گوبر دے کیڑے نو، کہنے لگا رب نے کیوں پیدا کیتا ہے، یہ کی شے وے؟ ان پھوڑا نکل آیا اور مرزے دے رشتہ دار نو، تو پھوڑا گڑ گیا، آرام ہوندہ کوئی نہیں، کسے حکیم کول گیا، انہیں کہا گوئے والا کیڑا لے انہوں مار کے ساڑ کی وہ دی راکھ لا، انہوں مار کے ساڑ کے راکھ لائی، آرام آ گیا، پھر کہنے لگا یا اللہ تو
تو تے گوبر دا کیڑا بیکار پیدا نہیں کیتا، مینوں دس گوبر دا کیڑا بیکار پیدا نہیں ہویا تے داتا علی حجویری بیکار ہی پیدا ہو گئے نے، خواجہ اجمیری بیکار ہی پیدا ہو گئے نے۔ ماں دا او بے ادب، ولیاں دا او بے ادب، صحابہ دا او بے ادب، امیر معاویہ دا او بے ادب، نبی دا او بے ادب۔ ایک دن پتہ کی آندا ہے، کہندا نبی دے دور چ میں ہوندا نا پہلا تے یا دوجا خلیفہ میں ہونا سی، اے مرزا کہن دے ہے، کہندا میں ابو جہل نو بھی قائل کر لینا سی، او بدبخت تو وڈا مبلغ ہے، تو وڈا پریچر ہے، ایویں بول قبول نہ بولیا کر، ہوندے خصم ناراض بڑ بولیاں دے، کان کن کھائے کوئل ٹھنڈ پائے، کان کن کھائے کوئل ٹھنڈ پائے، بڑے فرق نے سجنوں بولیاں دے، جڑیاں خصماں دی وچ رضا چلن، جڑیاں خصماں دی وچ رضا چلن، کم سور جاندے نے اونا گولیاں دے۔ سردار اڈڑ گئیاں ہون صدا کھجڑ، سردار اڈڑ گئیاں ہون صدا کھجڑ، شرما والیاں نو چوٹے ڈولیاں دے۔ اور میری بیٹیوں، جس لڑکی نے کہا میرا جسم میری مرضی، یار کے ساتھ چلی گئی، نہ باپ کی بنی نہ بھائی کی بنی، وہ ساری زندگی شور کے جوتے کھاتی ہے، سسرال کے تانے برداشت کرتی ہے، اور جس کو باپ ڈولی میں بٹھا کر رویہ کرتا ہے، وہ باپ مرتا مر جاتا لیکن بیٹی کی عزت پہ آنچ نہیں آنے دیتا، وہ ویر آنچ نہیں آنے دیتا۔ اپنے گھروں کا جائزہ لو، کہیں ہماری بچی ہمارا بچہ انگریزی کلچر کا گرویدہ تو نہیں بن گیا، کہیں بیڑا غرق تو نہیں کر رہی انگریزی تعلیم۔ ہماری بچی کالج جاتی ہے، وہاں جا کے کالج کے پرنسپل کے سامنے ڈانس تو نہیں کرتی، ناچتی تو نہیں، میری بیٹی کے لیے پردہ بوجھ تو نہیں بن گیا، دین بوجھ تو نہیں بن گیا۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، اللہ سے کرے دور تو تعلیم بھی فتنہ، مال بھی اولاد بھی جگیر بھی فتنہ، نہ حق کے لیے اٹھے تو شمشیر بھی فتنہ، شمشیر ہی کیا ہے نعرہ تکبیر بھی فتنہ۔ اور میں جدید تعلیم کا میں مخالف نہیں، حفیظ اللہ مصطفی یہ پرائمری تھے، انڈر میٹرک مڈل تھے، اللہ کے فضل سے میں نے پنجاب یونیورسٹی سے بی اے اس وقت پاس کیا تھا، 98 کے اندر ایم اے عربی میں نے کیا پنجاب سے، ایم اے اسلامک اسٹڈی کیا پنجاب سے، ایم فل کیا۔ یہ انگریزی تعلیم ایک گھوڑا ہے، خود سر بے لگام، اگر قرآن کے علم کی اس کو لگام ڈالی جائے پھر بڑی جلدی مدینے بھی لے جاتا ہے۔ اگر صرف انگریزی تعلیم پڑھاؤ گے اپنے بچوں کو تو پھر دیکھ لو کیا انجام ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر شاہد نامی شخص کو اس کے بیٹے نے 2 کروڑ دے کے شوٹروں کو اپنے باپ کو قتل کروا دیا، اور پھر امتیاز بریگیڈیئر امتیاز باللہ اس کے بیٹوں نے باپ کو گھر سے نکال دیا۔ فیصل آباد کے اندر 3-4 دن پہلے بیٹوں نے اپنے باپ کو چوراہے میں گولیاں مار کے قتل کر دیا ہے۔ یہ انگریزی تعلیم کا کیا در ہے۔ اگر وہ عالم دین ہوتا، میں عالم دین کی تمہیں کہانی سناتا ہوں۔ مفتی راشد صاحب ہیں شیخو پورہ کے اندر، مدرسے کا بہت بڑا مفتی ہے، اور اتنا قابل بندہ میں نے فنون کا کوئی نہیں دیکھا۔ اس وقت پنجاب کے اندر اس کے باپ کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے۔ ایک دن باپ نے آ کے طالب علموں کے سامنے مفتی صاحب کے منہ پہ جوتے مارے، اور مفتی صاحب نے باپ کا ہاتھ بھی نہیں پکڑا اور جوتے کھاتے رہے۔ باپ نے پوری تسلی کی، اور پھر باپ کا جب غصہ ٹھنڈا ہوا پھر گیا، کسی نے کہا کہ مفتی صاحب ہاتھ پکڑ لیتے، مفتی صاحب نے کہا کہیں میں بے ادب نہ ہو جاتا اس لیے ہاتھ نہیں پکڑا۔ یہ محمد عربی کے دین کا نوکر ہے، وہ انگریزی تعلیم کا فارغ و تحصیل ہے، وہ باپ کو قتل کر رہا ہے اور یہ جوتے کھا کے بھی صبر کر رہا ہے۔ یار انگریزی تعلیم بچوں کو دلائیں، لیکن دھیان کریں ہماری بچی کا بیڑا غرق تو نہیں کر رہی تعلیم۔ اقبال نے کہا تھا کہ تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو۔ اقبال نے کہا تھا کہ یہ جو عاشق رسول ہے نا، وہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں پہلے زمانے کے بابے ان پڑھ بھی چنگے تھے، ان کے کپڑے میلے تھے پر سینہ منور تھا، مسجدیں کچی تھی نمازی پکے تھے۔ اس وقت ہمارے گھروں میں اندھیرا ہوتا تھا لیکن سینوں میں چینل ہوتا تھا۔
آج واش روم کے اندر بھی 100 واٹ کا بلب چل رہا ہے، اندھیرا وہاں بھی نہیں، لیکن سینے کالے ہو چکے ہیں، اندر اندھیرا ہو چکا ہے۔ حضرات گرامی قدر، اقبال نے کہا تھا تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، اس نے کہا ایک ہی علاج ہے، اس کو دے انگریزی تعلیم، دے انگریزی تعلیم، تعلیم کے تیزاب میں ڈال اس کی خودی کو، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اس کو پھیر، ہو جائے ملائم تو جدھر چاہے اس کو پھیر، تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے یہ تیزاب۔ اقبال نے کہا تھا یہ جو تیزاب ہے نا، تعلیم والا تیزاب، یہ اکثیر کے اندر تاثیر میں اکثیر سے بڑھ کر ہے، سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ اس نے کہا تھا اقبال نے، اس کو کرا پی ایچ ڈی، بنے گے قاضی فائدی تھا جیسے نمونے، انگریز کے اشارے پر ناچنے والے، بنے گے انگریز کے پٹھو، بنے گے انگریز کے چیلے، کٹ پتلی۔ اگر محمد عربی کا بندہ غلام ہو اور پھر وہ مرتا مر جاتا ہے، پر محمد کی ناموس کا سودا نہیں کرتا۔ یہ انگریزی تعلیم کا سارا کمال ہے۔ حضرت سونے کا حمالہ ہو تو مٹی کا ایک ڈھیر۔ جب یہ تعلیم پڑھے گا نا انگریزی، سونے کا حمالیہ بھی ہوگا، تو یہ جب تو تعلیم کا تیزاب لگائے گا، یہ سونا بدل جائے گا مٹی کے ڈھیر میں۔ بجھ عشق کی آگ اندھیر ہے، مسلمان نہیں راہ کا ڈھیر ہے۔ حضرات گرامی قدر، میں جہاں بھی جاتا ہوں آج کل میں رونا ضرور ہوتا ہوں۔ او خدا کے بندو، لوگ کہتے ہیں بچوں کا فیوچر کوئی نہیں، اور کاروبار لٹ گئے، کوئی شے نہیں، اور تمہیں کاروبار کا رونا پڑا ہوا ہے۔ مجھ سے پوچھ کے دیکھو، مجھے نظر آ رہا ہے کہ ہماری نئی نسل سے دین چھینا جا چکا ہے، نئی نسل کا چھینا دین سے خالی ہو چکا ہے۔ تیرا بچہ مسلمان نہیں انگریز بن رہا ہے، بیٹی تیری انگریز بن گئی، بچہ تیرا انگریز بن گیا۔ میں روتا ہوں خدایا بنے گا کیا؟ آج یہ حال ہے کہ کالج کی بچی دوپٹے کو تو بوجھ سمجھتی ہے۔ ہوا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے؟ جو ہمارے ان پڑھ ہیں ان کو موبائل دے دیا گیا ہے، جنجنا موبائل کا، یہ لو بجاؤ راتیں برباد کرو، گدے رہو، کھوتے رہو، پھر جب جوان ہو گئے ڈینکی لگا کے آ جانا یورپ، پھر ہمارے کتے نہلانا، ہمارے واش روم دھونا، ہمارے ہوٹلوں میں برتن صاف کرنا، ٹیکسیاں چلانا۔ اور میں کہتا ہوں یہ صرف تقسیم کا رول ہے۔ $1 ذرا 280 روپے، اور تجھے تقسیم لے کے ڈوب گئی، اور جتنے تو ان کے جا کے پانی بھرتا ہے، تو پاکستان میں محنت کر، تیرا ملک یورپ سے آگے نکل سکتا۔ ہمارا بیڑا غرق کر دیا گیا۔ نئی نسل کو، ان پڑھوں کو دے دیا موبائل، جو پڑھے لکھے ہائی دماغ ہیں ان کو یورپ لے جا رہا ہے، کریم وہ لے جا رہا ہے۔ لوگ 50-50 لاکھ 60-60 لاکھ دے کے بچوں کو سائپرس، آسٹریلیا، UK، آئرلینڈ، امریکہ بھیج رہے ہیں، اور بڑا فخر کر رہے ہیں۔ مجھے بتا، تیرا بچہ جب 10 سال پڑھ کے آئے گا تو وہ پلٹ کے جب آئے گا، غازی علم و دین بن کے نہیں آئے گا، مسٹر چپس بن کے آئے گا، مسٹر گولڈ سمتھ بن کے آئے گا، مسٹر ہیمفرے بنے گا، ریمنڈ ڈیوس بنے گا، وہ انگریز بن کے آئے گا۔ وہ خدا کے واسطے اپنی نسل پہ توجہ کرو، لٹ جائیں گے، بلکہ لٹ چکے ہیں، بیڑا غرق ہو چکا ہے، پیچھے کچھ بچا ہی نہیں۔ پڑھے لکھے عالی دماغ وہ لے گئے، وہ تو انگریز بن ہی گئے ہیں، جو ادھر رہ گئے ان کو موبائل نے بیڑا غرق کر کے رکھ دیا۔ یہ 5th جنریشن وار ہے، 5th جنریشن وار اس کو ہمارے سیانے لوگ کہتے ہیں۔ 5ویں جنگ، پہلی جنگ تھی تیر تلوار کی، مسلمان شکست نہیں کھاتے۔ دوسرا دور آیا گولی کا، بندوق کا، مسلمان شکست نہیں کھاتے۔ تیسرا دور آیا جو ہے ایٹم کا، مسلمانوں نے شکست نہ کھائی۔ چوتھا دور آیا پراکسی جنگ کا، مسلمان مغلوب نہ ہوئے۔ اب 5واں دور آ گیا موبائل کا، میڈیا کا۔ میں رونا کیوں نہ روؤں؟ میرے ملک پنجاب دیش کی ان پڑھ بیویاں جن کو الف بھی نہیں آتی، وہ بھی اپنے جسم کی نمائش کر کے ٹک ٹاک بنا کے پیسہ اکٹھا کر رہی ہیں۔ پیسہ ہی سب کچھ ہے۔ وہ کسی نے کیا کہا تھا، پھینک پیسہ دیکھ تماشا۔ یہ باتیں ہمیں ہضم نہیں ہوتی، لوگ نہیں سننا چاہتے۔ لوگ کہتے ہیں کان تے ہاتھ رکھ کے لمبی زور سناؤ، تماشا لو، نئے نئے خواب سناؤ، کرتب کھاؤ۔ ہم نے کرتب سکھانا نہیں سیکھے، ہم نے محمد کا دین سنانا سیکھا ہوا۔ دنیا راضی ہوتی ہے ہو نہیں جائے جہنم میں،
ہم نے راضی ان کو نہیں کرنا، راضی ہم نے اپنے آقا محمد عربی کو کرنا ہے۔ اپنی نسل پہ توجہ دیں میرے بھائیو، نسل بچائیں اپنی، اور اپنی ہی مٹی پر چلنے کا سلیقہ سیکھو۔ سنگ مرمر پہ چلو گے تو پھسل جاؤ گے۔ اقبال نے کیا کہا تھا کہ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں تجھ کو قوم رسول ہاشمی۔ آج لوگ کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں زندگی اپنی مرضی کی گزاریں گے، مرنے کے بعد پھولوں کے ڈھیر لگا دیے قبر پہ، چادریں چڑھا دیں، لمبی لمبی قرآن خوانیاں کروائیں، تماشا کوئی؟ حضرات جس بندے کا اٹھنا بیٹھنا انگریزوں جیسا ہوگا وہ کل اٹھے گا بھی انگریزوں کے ساتھ۔ اللہ کا غضب کبھی بھی، اللہ کے غضب سے وہ بچ نہیں پائے گا۔ خدا کے بندو اپنی اصلاح کرو اور اپنی طرف توجہ کرو۔ میرے پاس اس پر کہنے کے بڑا کچھ ہے کہنے کے، لیکن میں بات کو مختصر کروں۔ میں نے کہا تھا کہ اپنی مسند پہ ہر بندہ مقتدر ہوتا ہے، لیکن جو اپنے ہم منصب لوگوں کے جرمٹ میں مانا جائے وہ اللہ کے ساتھ تسین ہوا کرتا ہے۔ قیامت کا دن ہوگا، نبی چھوٹے چھوٹے سیٹوں پہ، میرے آقا مقام محمود پہ۔ ابو جہل کہے گا یوں تو سارے نبی محترم ہیں مگر سرور انبیاء تیری کیا بات ہے۔ اللہ فرمائے گا ابو جہل چپ کر، آج تیرا پڑھنا تجھے فائدہ نہیں دے گا۔ سنیں، پاکستان کے اندر دیکھیں نا، سیٹ ایک وزیر اعظم کی، بیٹھنے والے کئی ہیں، وزیر اعلیٰ کی سیٹ ایک، بیٹھنے والے کئی۔ میں قربان کیوں نہ جاؤں، کائنات کے اندر رب نے سیٹ بھی مقام محمود ایک ہی بنائی ہے، اس پر بیٹھنے والا رب نے محمد بھی ایک ہی پیدا فرمایا ہے۔ جب 1974 میں قانون پاس ہوا تھا نا ختم نبوت کا، قادیانیوں کو اقلیت قرار دیا تھا، تو ذوالفقار علی بھٹو بڑے دلائل دیے، بھٹو قائل نہیں ہوتا تھا۔ رانی صاحب نے ایک دلیل دی، یہی دلیل، رانی صاحب نے کہا بھٹو صاحب آپ کون ہو؟ کہا جی میں وزیر اعظم ہوں۔ کہا تمہارے ہوتے ہوئے دوسرا وزیر اعظم پاکستان میں ہو سکتا ہے؟ بھٹو نے کہا نہیں، میرے ہوتے ہوئے پاکستان میں دوسرا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا، مجھے گوارا نہیں، پاکستان میں وزیر اعظم صرف ایک ہو سکتا ہے اور وہ میں ہوں۔ رانی صاحب نے فرمایا اگر تیرے ہوتے ہوئے دوسرا وزیر اعظم نہیں ہو سکتا تو آمنہ کے لال کے ہوتے ہوئے دوسرا نبی بھی زمانے میں نہیں ہو سکتا۔ ذرا کہو سبحان اللہ صحیح طرح۔ حضور مقام محمود پر بیٹھیں گے، اللہ فرمائے گا فرشتوں جی رب العالمین جنت سے اونٹنی لاؤ، جنت سے اونٹنی لائی جائے گی، جنت سے اونٹنی لائی جائے گی جس کی مہار بھی ہیرے جواہرات کی، کجاوا بھی زمرد یاقوت کا۔ اللہ فرمائے گا کدھر ہے بلال؟ لاؤ میرے محبوب کے مؤذن بلال حبشی کو۔ واہ بلال میں تیرے مقدر پہ صدقے جاؤں، فتح مکہ پہ تو کعبے پہ تھا، زمانہ نیچے کھڑا تھا، آج بھی حشر کے میدان میں دنیا نیچے کھڑی ہے، بلال اونٹنی پہ چڑھ کے بیٹھا ہوا۔ بلال کو یہ رتبہ پتہ کیسے ملا؟ ایک دن پکڑ بلال نو کافرہ نے، میں بھی خطیب آخر میں پورا لچھے دار گل بنا کے سناواں گا تانوں، ذرا ساری کلاسے میں لیکچر تو نہیں دے رہا کہ میں سیدھی سیدھی گل دوسری کلاس دے بچوں نے پڑھا دیا ABC 2+2=4، یہ جلسہ ہے، تقریر ہے میرے مصطفیٰ کی عظمت والی، ذرا کہے سبحان اللہ ذرا۔ ایک دن پکڑ بلال نو کافرہ نے تتی ریت دے اتے لٹا دیتا، ایک دن پکڑ بلال نو کافرہ نے تتی ریت دے اتے لٹا دیتا، میخا ٹھوک کیوں نہ وچ تلیاں لک پتھراں نال دبا دیتا، چربی بدن بلال دی پگھل آئی، پتھر ایسا بدن اڑا دیتا، تو پھر بھی لینا نہ ہودا، کوڑا کافر ایک لگا دیتا، کتھے محمد تے رب ہودا کیوں نہ آکے تینوں چھڑا دیتا، بجدے جسم نال بلال عاشق اگو بول کے جو سنا دیتا، مارا پیندیاں رہن یار دستا رہے، او چند تے میں چکور ہوا، میرا عشق اجازت نہیں دیندہ، اتوں ہور تو وچوں میں ہور ہوا۔ بلال کا عشق صادق تھا، 22 سال پہلے بلال نیچے پتھر اوپر، اور 22 سال کے بعد عشق رسول کا صدقہ دنیا کا مقدس ترین پتھر حجر اسود نیچے پڑا تھا، بلال کعبے پہ چڑھ کے کھڑا تھا۔ اللہ فرمائے گا بلال اذان پڑھ، بلال میرے آقا کی اذان پڑھیں گے، بلال میرے آقا کی
اذان پڑھیں گے بلال پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر. حدیث میں آتا ہے ساری خلقت خدا بلال کے پیچھے پیچھے اذان پڑھنا شروع ہو جائے گی. اللہ اکبر اللہ اکبر. نبی بھی پڑھیں گے اللہ اکبر اللہ اکبر. بلال پڑھیں گے اشہدو ان لا الہ الا اللہ. نبی بھی پڑھیں گے اشہدو ان لا الہ الا اللہ. اور بلال حبشی کی عادت مبارکہ تھی کہ جب پڑھتے تھے نا اشہدو ان محمد الرسول اللہ تو حضور کی طرف انگلی کا اشارہ بھی کرتے تھے. اشہدو ان محمد الرسول اللہ. تو کیا خیال ہے کہ جب ادھر اونٹنی پہ بلال ہے, مقام محمود پہ سرکار ہے, اونٹنی پہ بلال ہے, مقام محمود پہ آمنہ کا لال ہے. بلال پڑھیں گے اذان, جب آئے گا کلمہ رسالت بلال اشارہ کریں گے انگلی کا حضور کی جانب. اگر بلال اشارہ کریں گے 1,24,000 نبیوں کی انگلیاں بھی اٹھیں گی حضور کی جانب. اور نبی کیا کہیں گے اشہدو ان محمد الرسول اللہ. اور لوگوں دنیا پہ لوگ ہمارے کلمے پڑھتے تھے, آج ہم کلمے والے نبی ہو کے محمد عربی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں. حضرات میں نے گفتگو کے آغاز میں ایک پیرا پڑھا تھا, اس میں سے چند چیزیں میں نے باہر نکال کے آیات قرآنیہ سے پر کی. میں نے عرض کیا تھا کہ بندے کی عظمت کا تعلق اس کے خاندان سے ہوتا ہے. میرے حضور کے خاندان جیسا کسی کا خاندان نہیں, میرے آقا کی حیثیت جیسی کسی کی حیثیت نہیں, میرے آقا کے علم جیسا کسی کا علم نہیں. میرے آقا کو دشمنوں نے بھی سلامیاں پیش کیں. میرے آقا 1,24,000 نبیوں کے جرمٹ کے اندر بھی امام قرار پا رہے ہیں. تو کہنا پڑے گا ملدا نہیں محمد ورگا ساری وچ خدائی, اس تصویر نورانی وچوں غیرہ رمز نہ پائی. محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو, محمد جانے جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو, رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو, امر توقیر کا سب کو مؤکر ہو تو ایسا ہو, کیا ہم کو غلام ان کا مقدر ہو تو ایسا ہو. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.